نحمدُ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلام، یا گزشتہ 2 دنوں سے آپ نے سلام کے متعلق آداب سماعت کیے۔ چند مسئلے اس میں نے آخر میں ابھی جو بچ گئے تھے سرسری طور پر آپ کے سامنے پیش کر دیے۔ آج جو آپ کے سامنے گفتگو کرنی ہے وہ بھی عام طور پر سب لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ کیا چیزیں ہیں اور ان کے آنے پر کیا پڑھنا چاہیے، لیکن احادیث کی روشنی میں کیا احکام ہیں ان تمام چیزوں کے بارے میں آپ نے سمجھنا ہے۔ چھینک اور جماہی 2 چیزیں، چھینکنا ہمارا ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے جماہی لینا۔ تو یہ کیا چیز ہیں، شریعت میں اس کے بارے میں کیا کہا گیا؟ بہت سارے لوگ چھینکتے ہیں تو آواز کو بہت تیز نکال کر چھینکتے ہیں، تو ان کے بارے میں کیا احکام ہے؟ جماہی لینے والا شخص منہ کو پورا کھول کر جماہی لینا یا جماہی لیتے وقت آوازیں نکالنا، تو ان سب چیزوں کے بارے میں آج انشاءاللہ آپ سماعت کریں گے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو چھینک پسند ہے اور جماہی ناپسند ہے۔ سب سے پہلی چیز آپ یہ سمجھ لیں، اللہ تعالیٰ کو چھینک پسند ہے اور جماہی ناپسند ہے۔ جب کوئی شخص چھینکے اور الحمدللہ کہے تو جو مسلمان اس کو سنے اس پر یہ حق کہے یرحمک اللہ، یعنی اس کے جواب میں کہنے والا کیا کہے؟ یرحمک اللہ، یعنی اللہ اس پر رحمت فرمائے، رحم فرمائے۔ اور جماہی شیطان کی طرف سے ہے، جب کسی کو جماہی آئے تو جہاں تک ہو سکے اسے دفاع کرے، کیونکہ جب جماہی لیتا ہے شیطان ہنستا ہے، یعنی خوش ہوتا ہے، کیونکہ یہ کسل اور غفلت کی دلیل ہے، ایسی چیز کو شیطان پسند کرتا ہے۔ اب یہاں پہ کسل، غفلت، یہ سب چیزوں کو میں تشریحاً آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ پہلے اتنی چیز سمجھ لیں کہ جماہی اور چھینک 2 چیزوں میں آپ نے فرق سمجھ لیا کہ چھینک اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے اور جماہی ناپسند ہے۔ دونوں کی وجہ کیا ہے؟ لینے والا تو انسان ہی ہے نا، اور دونوں ایسی چیز ہے جو خود کے قابو میں نہیں ہوتی، خود بخود آتی ہے۔ دونوں قابو میں نہیں ہے نا، خود بخود آتی ہے، تو ہونا تو یہ چاہیے، تو معذور ہو گیا آدمی یہاں پر، تو پھر یہ کیوں کہہ دیا گیا کہ یہ اللہ کی جانب محبوب ہے اور یہ اللہ کو پسند نہیں؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا معذور ہو گیا، آ گئی، نہیں آئی تو کوئی بات نہیں۔ لیکن چھینک آنے کے بعد اور جماہی آنے کے بعد جو اصل وجہ آپ اپنے آپ میں دیکھیں گے، اس کی وجہ وہ چھینک اور جماہی نہیں بنتی، مطلب وہ چھینک اور جماہی کا ہونا ہی نہیں، اس کی وجہ سے جو باڈی میں تبدیلی ہوتی ہے وہ بنتی ہے۔ چھینک آنے کے بعد آپ دیکھیں آپ کے ذہن میں بھی فریشنس محسوس ہوتی ہے۔ چھینک آنے والی ہو اور اگر نہ آئے، آپ میں کتنی چڑچڑی پیدا ہوگی۔ کبھی ایسا چھینک آ رہی ہو اور آتے آتے نہ آئے تو پورا مائنڈ ڈسٹرب ہو جاتا ہے، اور وہی چھینک جب آ جاتی تو ریلیکس لگتا ہے کہ ہاں کچھ اچھا ملا، ہمیں سکون پہنچا۔ اور جماہی آنے کے بعد اچھا خاصا چست آدمی بیٹھا ہو، جماہی آ جاتی ہے تو بیٹھنے کے بعد لیٹنے کا دل کرتا ہے۔ تو کسل اور غفلت کی جو بات آئی اس سے مراد یہی ہے سستی پیدا ہو جانا۔ یہی وجہ ہے عبادتوں میں بھی جماہی وغیرہ آئے تو روکنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ آ جاتی ہے تو کوئی بات نہیں، اب اس کے روکنے کے طریقے بھی آپ آگے سماعت کریں گے کہ کس طرح روکنا ہے، کیا کیا چیزیں ہیں۔ تو آئی بات سمجھ میں؟ چھینک اللہ کو پسندیدہ ہے اور جماہی یہ شیطان کی طرف سے اللہ کو ناپسند ہے، دونوں کی وجہ بھی آپ نے سماعت کر لی۔ دوسری حدیث سماعت کر لیں، صحیح بخاری میں چھینک کا جواب آپ لوگ یاد کر لیجئے گا، کیا ہے؟ یرحمک اللہ، کیا ہے؟
چھینکنے والے نے کہا الحمدللہ، آپ نے کیا کہنا ہے؟ یرحمک اللہ، یرحمو، جیسے ہم کہتے ہیں نا رحم کا، یا ارحم الراحمین، تو اسی سے سمجھ لیجئے اس طرح ہے یرحمو، یرحمو، یا را حامیم، یرحمک اللہ، یرحمک اللہ، یرحمک اللہ، اس طرح کہنا چاہیے۔ پھر آگے بھی ہے اور بھی لفظ بتائیں گے آپ کو۔ صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ ہی راوی ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی کو چھینک آئے تو الحمدللہ کہے، اور اس کا بھائی یا ساتھ والا یرحمک اللہ کہے۔ جب یرحمک اللہ کہہ لے تو چھینک والا اس کے جواب میں یہ کہے یہدیکم اللہ ویصلح اعمالکم۔ آئی بات سمجھ میں؟ یہاں پہ آگے کے جو الفاظ تھوڑا لمبے ہیں، یعنی اللہ تم کو ہدایت عطا فرمائے، تمہارے اعمال کی اصلاح فرمائے، یہ ہم دعائیہ کلمات کہتے ہیں۔ اگر کوئی عربی میں نہیں بھی بول سکتا تو ہونا چاہیے وہ اردو میں کہتے۔ اگر ہم عربی میں نہیں بول سکتے، یوں بھی کہہ سکتے اللہ رحم فرمائے، اللہ ہدایت پر تم کو گامزن رکھے، اللہ ہدایت پر ہی استقامت رکھے، یہ الفاظ کر کے بھی ہم اس کو جواب دے سکتے ہیں۔ اب یہاں پر جو بات کہی گئی، ایک بات مجھے یہاں پر رک کر ایسے غیروں کی یاد آتی ہے۔ ہمارے والد گرامی، میں بچپن میں دکانوں پر جب جاتا تھا تو مجھے بات ایسے ہی یاد آئی، بتاؤں میں۔ ایک صاحب، میں بہت چھوٹا تھا لیکن وہ دماغ میں بات بیٹھ گئی، سودے ہوتے، تجارت کے معاملات تھے، تجارت کے تمام معاملات چل رہے تھے۔ ہمارے والد گرامی سیزنی بزنس مین ہیں، سیزن کے اعتبار سے بزنس کرتے ہیں۔ تو خریدار جو شخص تھا وہ نان مسلم تھا۔ اب آنے کے بعد سامان اچھے سے اس نے بھاؤ تاؤ کیا، خریداری کی، دینے کی باری آئی، میرے والد سے چھینک آ گئی۔ دینا ہی تھا، اتنے میں ان کو چھینک آ گئی۔ اس نے کہا نہیں میں نہیں لوں گا، اب یہ نہیں لوں، میرے لیے اب اشبھ ہو چکا ہے۔ کیا کہا؟ یہ میں نہیں لوں گا، یہ میرے لیے اشبھ ہو چکا ہے۔ میاں بہت سارے آج اسی چیز کو ہمارے درمیان بھی رکھے ہیں، خریداری کرتے وقت اگر چھینک آ گئی، یہ ساری چیز ہو گئی تو بہت سارے لوگ اشبھ مانگتے ہیں، یہ ان کا طریقہ ہے۔ آج آپ نے جان لیا چھینک اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ ہے، تو ہم کون ہوتے اسے ناپسند کرنے والے؟ یہ ذہن میں محفوظ رکھ لیں۔ بات ایسے ہی آئی تو میں نے بتایا آپ کے سامنے، آگے کی باتیں سماعت کریں۔ طبرانی نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی کو چھینک آئے تو الحمدللہ رب العالمین بھی کہہ سکتا ہے۔ ایک ہے الحمدللہ اور ایک ہے الحمدللہ رب العالمین، یعنی اللہ کی حمد ہم کر رہے ہیں اس کی اور صفاتوں کے ساتھ۔ ایک تو ہم نے کہہ دیا الحمدللہ، تمام تعریف اس لیے کہ تو میرا اللہ ہے، ٹھیک ہے، ساتھ ہی ساتھ میں رب العالمین جب بول دیا تو اس میں یہ بھی ہو گیا کہ عالمین کا پالنے والا بھی تو ہی ہوئے۔ تو یہ جو صفاتیں بڑھائی، جب کسی کو القابات دیے جائیں تو سامنے والا خوش ہوتا ہے نا۔ ہم بھی اپنے رب کو جب کہتے کہ وہی سبحان ہے، وہی رحمان ہے، وہی رحیم ہے، وہی غفار ہے، وہی ستار ہے، اس کے تمام صفاتی نام سے پکارتے تو اللہ کی رحمت اور جوش میں آتی ہے۔ تو یہ ہوتا ہے ناموں کے ساتھ ذکر کرنا۔ پھر آگے فرماتے ہیں طبرانی میں ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے بھی یہی کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی کو چھینک آئے وہ الحمدللہ کہے تو فرشتے کہتے ہیں رب العالمین، اور اگر رب العالمین کہتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں یا رحمک اللہ۔ یہ فرشتے لب بلب ہو کر ہمارے جواب دیتے ہیں۔ مجھے کئی بات میں نے آپ کے سامنے بھی رکھی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جب عبادت کے لیے پیدا کیا گیا تو عبادت ہر وقت ہونی چاہیے۔ اگر یہی اخلاقیات کوئی سدھار لیا جائے تو یہی تو عبادت بن جاتی ہے ہر وقت۔ آپ کا چلنا پھرنا بولنا، ہمارا ہر قول و فعل کیا ہے عبادتوں میں شمار ہو جاتا ہے۔ لیکن یہی غیروں کے طریقے پہ ہو جائے، چھینک آئی تو ہے لیکن چھینک آنے کے بعد الحمدللہ کو یاد نہیں رہتا، ٹیشو پیپر کا ہے وہ جلدی یاد آتا ہے، ہوتا ہے نا لوگوں کو، رومال کہاں ہے جلدی سے نکالو انفیکشن نہ ہو جائے۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں ہمارے ارد گرد اس طرح حرکتیں کرتے، تو یہ ساری چیزوں میں ان کا لحاظ، یقیناً صفائی ستھرا یہ اچھی چیز ہے، وہ بھی اچھا کام ہے، لیکن اس کو بھی رواج رکھو،
اس کو یاد کرنے سے پہلے اس کو بھی یاد کر لو۔ آگے فرماتے ہیں ترمذی نے نافع سے روایت ہے کہ ایک شخص کو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس چھینک آئی، اس نے کہا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ۔ ابن عمر نے فرمایا یہ تو میں بھی کہتا ہوں الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ، مگر اس کے کہنے میں کی جگہ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم نہیں دی، ہمیں یہ تعلیم دی کہ اس موقع پر الحمدللہ علی کل حال کہیں۔ دیکھیں جو صحابی تھے انہوں نے کیا کہا تھا، الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ، اللہ کی تعریف ہے اور سلامتی ہو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ جملے میں کوئی حرج نہیں، کہہ سکتے ہیں، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، یہ اللہ کی پسندیدہ چیز ہے۔ یہاں پر یہی بتانا تھا، جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم نبی کو معبود سمجھ کر سلام بھیجتے ہیں، تو یہ سب حدیثیں کیوں نہیں دیکھتے وہ، کہ خود میرے آقا نے منع فرمایا ہے۔ جہاں پر عبادت کا شائبہ ایسا پیدا ہو سکے سب چیزوں کو منع کر دیا گیا، لیکن جب نماز کی حالت میں ہی آپ نے سماعت کیا کہ اتحیات میں خود ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، سلام بھیجتے ہیں، تو بقیہ جگہ پر پڑھنے پہ کیوں اعتراض ہوتا ہے لوگوں کا؟ ابھی پھر پرانی کلپیں واپس لوگوں کے سامنے گرد کر رہی ہے، میں دیکھ رہا ہوں مسلسل کئی ہفتوں سے نظروں کے سامنے آ رہی ہے کہ یہ جو بریلوی لوگ ہیں اپنی طرف سے شروع کیے ہوئے، میاں کتنے جواب لوگ ہیں اس کے، علماء جواب دے دے کے تھک گئے، تم پھر وہی نئی فتنے کی شکل میں آ جاتے ہو۔ تو خیر آپ با شعور لوگ ہیں، آپ صحیح غلط کی تمیز رکھتے ہیں۔ میں تو بار بار یہی کہتا ہوں، ہم ایسا نہیں کہتے کہ ہماری بات سنو، اگر آپ کو واقعتاً تفتیش کی ضرورت ہے، اللہ نے آپ کو اس بات کی تو عقل دی نا، پانی کہاں پہ، آگ کہاں پہ ہے۔ آپ کو اگر کوئی کہے گا کہ آگ بہت ٹھنڈا کرتا، آپ جا کے ہاتھ تو نہیں ڈال دو گے، آپ کو اتنا تو محسوس ہے۔ تو اگر تفتیش کی اتنی ہی ضرورت ہے تو پتہ کر لینا چاہیے، ہم سے بھی آئے سوال کریں، ان سے بھی سوال کریں، جہاں دل جمتا ہے اس پر پھر یقین رکھیں۔ خیر، تو آگے جو جملہ بتایا گیا وہ کیا ہے، الحمدللہ علی کل حال، ہر حالت میں اللہ رب العزت کی حمد و ثنا ہے، تعریف ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی کرتے رہنا ہے۔ پھر آگے فرماتے ترمذی ابو داؤد میں بلال بن یصاف رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت کہتے ہیں کہ ہم سالم بن عبید کے پاس تھے، ایک شخص کو چھینک آئی، اس نے کہا السلام علیکم۔ سالم نے کہا وعلیک وعلا انبیوکا، اتبیوکا لفظ کیا ہے صاف سمجھ میں نہیں آ رہا اس میں، امکا، وعلیک وعلا امکا۔ اسے اس کا رنج ہوا کہ مجھے ایسا جواب کیوں دیا۔ ابو داؤد کی روایت میں ہے کہ اس نے کہا میری ماں کا آپ نے ذکر نہ کیا ہوتا، نہ اچھا نہ برا تو اچھا ہوتا۔ سالم نے کہا میں نے کہا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص کو چھینک آئی تو اس نے کہا السلام علیکم۔ حضور نے فرمایا وعلیک وعلی امکا، جب کسی کو چھینک آئے تو کہو الحمدللہ رب العالمین، اور جواب دینے والا کہے یرحمک اللہ، اور وہ یہ کہے یغفر اللہ لی ولکم، یغفر اللہ لی ولکم۔ اس طرح عربی الفاظ یاد نہیں ہو سکتے، اگر کوئی ان تمام چیزوں کو یاد کرنا چاہتا ہو تو آئے باضابطہ میں ایک ایک جواب کو لکھ کر بھی دے دیتا ہوں آپ کو، آپ چاہیں باضابطہ اس کو لکھ کر یاد بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن حاصل کلام یہاں پر کیا ہے کہ حمد و ثنا کرنی ہے، جواب دینا تھا، تو اس میں کیا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو کلمات دیے اسی کلمات کے اعتبار سے ہی ہم نے جواب دینا چاہیے۔ ہمیں جواب سکھا دیا گیا الحمدللہ کہنا ہے، یرحمک اللہ کہنا ہے، یہدیمک اللہ کہنا ہے، تو یہ تمام چیزیں الفاظ ہیں، ان کے علاوہ دیگر الفاظ کا استعمال نہ کریں۔ پھر آگے ہے، فرماتے ہیں صحیح مسلم میں ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے مروی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا جب کوئی چھینکے اور الحمدللہ کہے تو اسے جواب دو، اور الحمدللہ نہ کہے تو اسے جواب مت دو۔ ایک ہی روایت یہ آپ نے تشریح سن لی ہے، میں اب تھوڑا سرعت کے ساتھ آگے بڑھتا ہوں۔ پھر صحیح مسلم میں سلمہ بن عقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص کو چھینک آئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہا، پھر دوبارہ چھینک آئی تو حضور نے فرمایا اسے زکام ہو گیا ہے، اور ترمذی کی روایت میں تیسری مرتبہ کا بھی ذکر آتا ہے۔ چھینک آتی ہے نا مسلسل کئی لوگوں کو، ایک چھینک آئی اس نے کہا الحمدللہ، آپ نے کہا یرحمک اللہ، پھر چھینک آئی
اس نے کہا الحمدللہ، آپ نے کہا یرحمک اللہ. لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کچھ لوگ کنٹینیو چھینکتے ہی رہتے ہیں. تو اسی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی ہوا. ایک چھینک آئی، دو چھینک آئی، تو ایک روایت میں کہ دوسری چھینک پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ان کو زکام ہو گیا ہے. ایک روایت میں یہ ہے کہ تیسری چھینک پر آقا نے فرمایا ان کو زکام ہو گیا ہے. تو اس پر ہمیں جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں سے جمعی کا آگے بیان کرتے ہیں. ترمذی، ابو داؤد نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھینک آتی تو منہ کو ہاتھ یا کپڑے سے چھپا لیتے اور آواز کو پست کرتے. یہ چھینک کے بارے میں، آگے کی بات شاید جمعی کے بارے میں. ہاں، یعنی جب چھینک آئے تو آواز کو تیز مت کرو. اس میں آگے شاید مسئلے میں آئے گا کہ تیز چھینکنے والے کے بارے میں فرمایا گیا کہ بیوقوف ہونے کی علامت ہے. تیز چھینکنا کس کی علامت ہے؟ ایک ہوتی ہے نیچرلی آواز آ گئی، آپ نے چھینکا، جتنی آنی تھی خود سے آئی. ایک کچھ لوگ اور ہوتے جو اور اس میں اپنی طاقت لگا دیتے ہیں تاکہ روم گونج جائے، یا نیچے چھینکا تو اوپر تک سنائی دے، اپنا ایک شعار بناتے ہیں، پہچان بناتے. تو ایسے لوگوں کے بارے میں کیا کہا گیا؟ ایسے لوگ بیوقوف ہیں. سمجھ میں آئے؟ ان کو کوئی سمجھ بوجھ نہیں ہوتی اتنی. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چھینک جب آئے تو آواز کو پست کرو، کم کرو، اور رومال وغیرہ سے منہ کو ڈھانک لو. ٹھیک ہے. صحیح مسلم میں ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، کہتے جب کسی کو جمعی آئے تو منہ پر ہاتھ رکھ لے کیونکہ شیطان منہ میں گھس جاتا ہے. یہاں سے جمعی کا بیان شروع ہے. شیطان منہ کے اندر گھس جاتا ہے. جمعی جب بھی آئے تو اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لے. ہاتھ رکھنے کا طریقہ بھی یہی بتایا گیا کہ الٹا ہاتھ، کہ یہ 3 انگلیوں کو لے اور یوں کر کے منہ کو ڈھانک لے، اس طرح کر کے. یہ طریقہ ہوتا ہے. کچھ لوگ رہتے بات کرتے کرتے پورا منہ کھول دیتے، اندر کا کیا جغرافیہ ہے، نقشہ ہے، پورا نظر آتا ہے. تو یہ غیر اخلاقی کام ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. پھر طبرانی میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچی بات وہ ہے کہ اس وقت چھینک آ جائے. اور حکیم کی روایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ ہے کہ جب کوئی بات کی جائے اور چھینک آ جائے تو وہ حق ہے. اور ابو نعیم کی روایت میں انہی سے ہے کہ دعا کے وقت چھینک آ جائے تو سچا گواہ ہے. چھینک کی اتنی فضیلت ہے ہمارے یہاں، لوگ اسے معیوب سمجھتے ہیں. کوئی بات کر رہا ہو، بات کرتے وقت بات کے ہی دوران جو بات کہہ رہا تھا اب اسی میں چھینک آ گئی تو جو بات کہہ رہا وہ سچی بات ہے. یہ جو دعا دے رہا ہے وہ انشاءاللہ قبول ہونے کی بھی علامت کہی گئی اسے، کہ اللہ تعالیٰ اسے قبول فرما لے گا. تو چھینک کا مقام یہاں پر بتایا جا رہا ہے. بہقی نے شعب الایمان میں لکھا ہے عبادہ بن صامت و شداد بن اوس واصلہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی کو ڈکار یا چھینک آئے تو آواز کو بلند نہ کرے کہ شیطان کو یہ بات پسند ہے ان میں آواز بلند کی جائے. ڈکار میں بھی اور چھینک میں بھی شیطان اس بات کو پسند کرتا ہے کہ آواز کو بلند کی جائے. ڈکار بھی ہم سے کبھی کبھی تیز نکل جاتی ہے تو اس کی اصلاح کی ضرورت ہے کہ جب ڈکار لے. اور یہ بھی فرمایا کہ آپ نے سنا اس سے پہلے بھی کہ تیز ڈکار لینے والا قیامت کے دن بھوکا اٹھایا جائے گا. تیز ڈکار جو لیتے ہیں وہ قیامت کے دن بھوکے اٹھائے جائیں گے، یہ بھی فرمایا گیا ہے. تو ڈکار وغیرہ جو بھی لی جاتی ہے اس کو بھی آہستہ آواز سے لینا چاہیے. چھینک کا جواب دینا واجب ہے جبکہ چھینکنے والا الحمدللہ کہے. اب یہاں سے مسئلے وغیرہ چالو ہیں، بہت چھوٹا سا ٹاپک ہے، زیادہ وقت آپ کا نہیں لوں گا، سماعت کر لیں. اور اس کا جواب بھی فوراً دینا اور اس طرح جواب دینا کہ وہ سن لے واجب ہے. جس طرح سلام کے جواب میں ہے یہاں بھی وہی حکم ہے. چھینکنے والے نے الحمدللہ کہا تو جواب دینے والا کیا کہے؟ یرحمک اللہ. جس طرح السلام علیکم کہا جاتا ہے تو جواب دینے والا وعلیکم السلام واجب. مسئلے سماعت کیا نا کل آپ لوگوں نے. اسی طرح چھینکنے والا الحمدللہ کہ تو جواب میں کیا کہنا ہے؟ یرحمک اللہ. یاد کر لیں، یہ بھی کہہ سکتے اللہ تم پر رحم فرمائے اپنے الفاظ میں. چھینک کا جواب ایک مرتبہ واجب ہے. دوبارہ چھینک آئے اس نے الحمدللہ کہا تو دوبارہ جواب دینا واجب نہیں بلکہ مستحب ہے. مستحب کہتے ہیں کہ آپ نے اگر کہہ دیا تو ثواب ملے گا، نہیں کہا تو گنہگار نہیں ہے. پہلی بار کا مسئلہ ایسا تھا کہ پہلی بار کا تو واجب ہے، جواب دینا ہی ہے، نہیں دیے تو گنہگار ہوں گے. دوسری بار چھینک آئے پھر اس نے الحمدللہ کہا تو اب آپ پر واجب نہیں ہے. چاہو تو جواب دو، دیں گے تو ثواب ملے گا، نہیں دیں گے تو کوئی گناہ نہیں ہے. مستحب اسے کہتے ہیں.
جس کو چھینک آئے اسے الحمدللہ کہنا چاہیے، اور بہتر یہ کہ الحمدللہ رب العالمین کہے۔ اس نے الحمدللہ کہا تو سننے والے پر اس کا جواب دینا واجب ہو گیا، اور حمد نہ کرے تو جواب نہیں۔ ایک مجلس میں کئی مرتبہ کسی کی چھینک آئے تو صرف 3 بار تک جواب دینا ہے، اس کے بعد اسے اختیار ہے جواب دے یا نہ دے۔ یہ بھی یہاں پر ایک مسئلہ لکھا گیا ہے۔ آگے فرمایا گیا پورے جواب کو کہ آپ نے حدیث میں الگ الگ ٹکڑوں میں پڑھا تھا، یہاں مسئلے میں ایک ساتھ بیان کیا گیا۔ جس کو چھینک آئے وہ یہ کہ الحمدللہ رب العالمین یا الحمدللہ علی کل حال، اور اس کے جواب میں دوسرا شخص یوں کہے یرحمک اللہ، پھر چھینکنے والا یغفر اللہ لنا ولکم، یا یہ کہے یہدیکم اللہ ویصلح اعمالکم۔ اس کے سوا دوسری بات کوئی اور نہ نکالے۔ عورت کو چھینک آئی، اگر وہ بوڑھی ہے تو مرد اس کا جواب دے، اگر جوان ہے تو اس طرح جواب دے کہ وہ نہ سنے۔ مرد کو چھینک آئی اور عورت نے جواب دیا، اگر جوان ہے تو مرد اس کا جواب اپنے دل میں دے، بوڑھی ہے تو زور سے جواب دے سکتا ہے۔ شریعت نے، میں نے کہا تھا، کس حد تک لحاظ رکھا ہے کہ عورت کی طرف جستجو اور کشش جو ہوتی ہے کہ اس کی آواز سننے کے بعد جو حسرت پیدا ہوتی ہے کہ دیکھیں کون ہے، تو ہر طرف منع کیا گیا۔ عبادتوں میں یہ ایک عبادت ہی ہے ذکر کرنا، یہ تمام کلمات کیا ہیں؟ اللہ رب العزت کا ذکر ہی کرنا ہے، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا ذکر کرنے کے لیے۔ میاں جس شریعت نے ہمیں عورتوں کو اتنا محفوظ رکھنے کے لیے کہا گیا، اسی شریعت کو لوگ بدنام کرتے ہیں کہ آج لوگ عورتوں کو بھگانے کی پلاننگ کر رہے ہیں، گروپ بنا رہے ہیں، لو جہاد چلا رہے ہیں۔ حالانکہ وہی ہے کہ بولنے والا خود اپنی گریبان میں نہیں جھانک رہا کہ وہ خود کیا کر رہا ہے۔ سارے پولیٹکس آج بس اسلام کو لے کے چل رہے ہیں اور بدنام مذہب اسلام کو کیا جا رہا ہے۔ پھر کہتے ہیں خطبے کے وقت کسی کو چھینک آئی تو سننے والا اس کا جواب نہ دے۔ خطبہ ہوتا ہے نا جمعہ کا، عیدین کا خطبہ، یعنی تقریر کے وقت نہیں، محراب پر منبر پر جب چڑھتے ہیں تو وہاں پر جو خطبہ عربی میں ہو رہا ہوتا ہے اس وقت اگر چھینک آ گئی تو اس کا بھی جواب نہیں دینا ہے۔ حالانکہ جواب دینے والے کا کیا مسئلہ ہے؟ واجب ہوتا ہے نا، لیکن ایسے جگہ پر تو اب سوچ رہے جب یہاں پر اس واجب کے بارے میں حکم ختم ہو گیا تو آپ کے بات چیت کرنے کا، ادھر ادھر دیکھنا چاہیے، یہ کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ یہ تو اشد حرام ہے۔ اسی لیے خطبے کے وقت یہ بھی کہا گیا آئیں بائیں دائیں ادھر مت دیکھیں۔ حالانکہ ہمارا نوجوان تو اوپر کے ٹیرس پر پورا میدان بنایا ہوا ہوتا ہے کہ جب تک امام صاحب اللہ اکبر نہ بول دیں، قرات ان کی شروع نہ ہو جائے، ہماری بات تو ختم ہی نہیں ہونی ہے۔ یہ حال ہوتا ہے، آتے ہیں عبادت کے لیے اور کر کے گناہ جاتے ہیں۔ اصلاح کی ضرورت ہے ہماری۔ آگے فرماتے ہیں کافر کو چھینک آئی اور اس نے الحمدللہ کہا تو جواب میں یہدیک اللہ کہے۔ کافر نے چھینکا، ہوتے نا کچھ دوست لوگ سن کے کرتے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، اب ہمیں چھینک آئی ہم الحمدللہ کہتے رہتے ہیں، انہوں نے بھی سن کر الحمدللہ کہا۔ کچھ ہوتے محبت میں روزے بھی رکھتے ہیں، ہوتا نا اس طرح، تو ایسے ہی بات میں انہوں نے بھی کہا، تو اب ہم کیا کہیں؟ تو کیا حکم ہے اس کے لیے؟ یہدیک اللہ، یہدیک اللہ، اللہ تجھے ہدایت عطا کرے۔ میں نے کل بھی بتایا تھا، اردو میں آپ اس طرح کہہ سکتے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں چھینکنے والے کو چاہیے کہ زور سے حمد کہے تاکہ کوئی سننے والا جواب دے۔ چھینک کا جواب بعض حاضرین نے دیا تو سب کی طرف سے ہو گیا، بہتر یہ کہ سب حاضرین جواب دیں۔ سلام کا جو حکم ہے، 10 لوگ بیٹھے تھے، کسی ایک نے سلام کیا، 10 میں سے کسی ایک نے جواب دیا، سب کی طرف سے ہو گیا۔ چھینک کا بھی وہی مسئلہ ہے، لیکن بہتر کیا ہے کہ تمام کے تمام لوگ جو ہیں سب کے سب جواب دیتے۔ دیوار کے پیچھے کسی کو چھینک آئی اور اس نے الحمدللہ کہا تو سننے والا اس کا جواب دے۔ دیوار کے پیچھے بھی کسی کو چھینک آئی، پہچان نہیں دیکھنا یہاں پہ ہمارا ہے پہچان کا کہ نہیں ہے، یہاں پر یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کی حمد کرنے والا ہے، اس نے چھینک کا جواب دینا ہے، ہمارے اوپر واجب ہو جاتا ہے وہ چیز۔ یوں ہی کہا جاتا ہے کہ چھینکنے والے سے پہلے ہی سننے والے نے الحمدللہ کہا تو ایک حدیث میں آیا ہے یہ شخص دانتوں اور کانوں کے درد اور ٹخنوں کے درد سے محفوظ رہے گا۔ بہت سارے لوگ پریشان ہوتے ہیں نا، دانت دکھ رہا ہے، کان دکھ رہا ہے، گڑگوں میں درد ہوتا ہے، ٹخنوں میں درد ہوتا ہے، تو چھینکنے والا جیسے ہی چھینکا آپ نے اس کے الحمد کہنے سے پہلے خود ہی الحمدللہ کہہ دیا، تو یہ ایک وظیفے کے طور پر ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ ان بیماریوں میں شفا عطا فرمائے گا۔ چھینکنے کے وقت سر جھکا لے اور منہ چھپا لے اور آواز کو پست کرے،
چھینکنے کی آواز بلند کرنا حماقت کی دلیل ہے، میں نے بتایا تھا نا، مطلب بیوقوف ہونے کی علامت ہے، تیز چھینکنے والا بیوقوف نظر آتا ہے، اتنا یاد رکھنا۔ حدیث میں ہے کہ بات کے وقت چھینک آ جانا شاہد اور عدل ہونے کی دلیل ہے۔ یہاں پر تنبیہاً فائدہ ایک لکھا ہوا ہے، آپ نے حدیث میں بھی سماعت کیا۔ بہت لوگ چھینک کو بدفعلی خیال کرتے ہیں، مثلاً کسی کام کے لیے جا رہا ہے، کسی کو چھینک آ گئی تو سمجھتے ہیں کہ اب وہ کام انجام نہیں پائے گا، یہ جہالت ہے۔ بدفعلی کوئی چیز نہیں، ایسی چیز کو بدفعلی کہنا جس کو حدیث میں شاہد العدل فرمایا گیا، سخت غلطی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، وہ ہمارے یہاں تو یہ رواج ہے نا، آنکھوں کا پھڑکنا، ہاتھوں کا کھجانا، پیروں کا کھجانا، برتن کا گرنا، کوے کا بیٹھنا، کیا کیا چیزیں ہیں بہت ساری، ان پر جتنا یقین ہے تقدیر پر اتنا یقین نہیں ہے لوگوں کو۔ آنکھ پھڑک گئی تو آج برا ہو ہی جائے گا ان کے ساتھ، ایسا حال ہے۔ ہاتھ کھجا رہے تو پیسہ آئے گا ہی، اور الٹا کھجایا تو پیسہ جائے گا ہی، بھلے سے جیب میں پھوٹی کوڑی نہ ہو لیکن پیسے خرچ ہوں گے۔ یہ یقین لے کر بیٹھا ہوا ہے انسان۔ یہ سب چیزیں غیروں کی دی ہوئی ہیں مسلمانوں، ہمارے عقیدے کو، ہمارے یقین کو کمزور کرتا ہے، ان سے بچنا چاہیے۔ اب کچھ باتیں جو جمائی کے حوالے سے تھی میں بتا دوں کہ جمائی روکنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے۔ فرمایا گیا جمائی روکنے کا طریقہ یہ کہ سب سے پہلے اگر جمائی آ رہی ہو آپ کو تو آپ نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کر لینا ہے، کیونکہ جمائی شیطان کی طرف سے ہے، اور وسوسے ڈالنا، بہکانا یہ کام شیطان کرتا تھا، لیکن انبیاء علیہ السلام کو کبھی بھی وہ وسوسے نہیں ڈال سکے اور نہ ہی بہکا سکے، اتنا یاد رکھنا۔ یعنی جمائی کا کام شیطان صرف عوام کے ساتھ کر سکتی ہے، انبیاء کے ساتھ نہیں، تو انبیاء اس سے محفوظ ہیں۔ اسی لیے ان کا صرف تصور لے لینا کہ ہمارے نبی کو جمائی نہیں آتی تھی، آپ دیکھ لیں کر کے، الحمدللہ کر کے دیکھا ہے ہم نے۔ آپ صرف سوچ لیں کہ ہمارے نبی کو جمائی نہیں آتی تھی، آپ سوچ لیں گے آپ کو جمائی واپس چلی جائے گی، نہیں آئے گی۔ ایک یہ طریقہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جب جمائی اگر آ جائے، آپ نے نہیں تصور کیا، نہیں سوچا، تو اب کس طرح روکیں؟ تو کہا کہ جو اوپر کے دانت ہیں، اوپر کے دانت کو نیچے کے ہونٹ پر گڑا دیں، یوں کر کے، ایسے گڑا، جیسے گڑائیں گے اور جمائی خود بخود اندر چلی جائے گی، آئے گی نہیں۔ اس کے باوجود بھی اب اگر آ جاتی ہے تو پھر حکم کیا ہے کہ آپ اپنی 3 انگلی کو رکھیں اور آہستہ سے آواز نکالیں، تیزی کے ساتھ بلند آواز نہ نکالیں۔ قاہ قاہ کی آواز بہت سارے لوگ جمائی کے وقت کرتے ہیں، تو اس طرح جو جمائی کی آواز نکالتے تو کہا جاتا ہے شیطان ان کی آواز میں اپنی آواز کو شریک کر لیتا ہے، اور منہ کے اندر جو پھر پانی بھی بچتا ہے وہ شیطان کا تھوک ہوتا ہے، بعض نے کہا کہ وہ شیطان کا پیشاب بھی ہوتا ہے۔ تو اس سے ہمارے لیے کیا ہے کہ ہمیں بچنا چاہیے۔ یہ چھینک اور جمائی کی مختصر سی گفتگو تھی، ہے تو مختصر، لیکن اتنا یاد رکھیں کہ بات یہاں واجب کی آتی ہے۔ ہم نے آج تک یہ سوچا تھا چھینک رہا ہے، کہہ رہا ہے، کہنا ہے بس، لیکن میاں میں نے پہلے ہی دن کہا تھا عبادتیں وقتی طور پر فرض ہیں، اخلاق 24 گھنٹہ فرض ہے۔ دیکھ لو اس میں واجب بھی آ رہا ہے، مستحب بھی آ رہا ہے، سب آ رہا ہے، تو اس لیے اس کو ہلکا نہ سمجھیں۔ یہ یہاں بھی ہلکا نہیں اور میزان میں بھی ہلکا نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ تو اس کو یہ چلتے پھرتے ہیں چھوٹے عمل، اپنے درمیان رواج رکھیں اور اپنے بچوں کو بھی بالخصوص ان کی ترغیب دلائیں۔ ہمارے بڑے بوڑھوں کی یہ عادت رہی ہے کہ وہ ہمیشہ ان چیزوں کی طرف رغبت دلائے ہیں بچوں کو، اور بچوں کو بتانا نہیں پڑا ہے۔ آج حال بہت برا ہوتا جا رہا ہے بچوں کا، سچ بتا رہے ہیں ہم۔ بچوں کو سب چیزیں پتہ ہیں لیکن یہی نہیں پتہ ہمارے آخری نبی کا نام کیا ہے۔ بہت بڑا عالمیہ ہے یہ، تو یہ اپنے بچوں کو ضرور بتائیں، کیونکہ جب آپ یہ بتائیں گے تو یہ بھی بتائیں گے کہ یہ سکھایا کس نے، تو بچہ جانے گا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی اور پکی محبت نصیب فرمائے، ان کے بتائے ہوئے تمام فرامین پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ جو کچھ بیان ہوا اس پر مجھے خود بھی عمل کی توفیق عطا فرما۔ یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں اٹھنے سے پہلے بخشوں میں شمار عطا فرما۔ ماہ سیام کے صدقے تو پہل ہم سب کو علم نافع عطا فرما، علم دار سے بچا۔ مولا اس مجلس کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا۔ اے اللہ تجھ سے یہ کیوں کہوں، یہ عطا ہو وہ عطا ہو، اپنے حبیب کے صدقے میں وہ دے جس سے ہم سب کا بھلا ہو۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔